السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، ہمارے ملک میں ناخواندگی اچھی نہیں لگتی۔ ناخواندگی جہالت کو کہتے ہیں۔ تعلق علم سے رکھنا بلندی کی علامت ہے، تعلق علم سے رکھنا بلندی کی علامت ہے، جہالت سے تمہاری دوستی اچھی نہیں لگتی۔ میں آفتاب بھائی کا اور اس اسکول کے تمام ٹیچر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری کالونی کے اندر ایک ایسا پروگرام منعقد کیا جس کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فائدہ ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر میں اسی ٹاپک پر بات کروں تو بہت لمبی بات ہوگی کہ ایسے پروگرام کے کتنے فائدے ہیں، اور یہ پروگرام وقتاً فوقتاً ہوتے رہنے چاہیے، اس لیے کہ جب تک ہماری خود تربیت نہیں ہوگی کہ ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے۔ ابھی آئے ہیں نا اتنے سارے سوال کہ ہمارے پیرنٹس میں ہسبینڈ یہ کرتے ہیں اور ہمارے بچے کے دادا یہ کرتے ہیں، تو جب تک ہماری اپنی تربیت نہیں ہوگی، ہماری اپنی کاؤنسلنگ نہیں ہوگی، تو کیا ہم بچوں کی تربیت کریں گے؟ تو یہ پروگرام بہت اہم آپ لوگوں نے منعقد کیا، میں بہت اچھے سے سن رہا تھا، اور بہت ساری ایسی قیمتی باتیں میں نے سنی جو اس سے پہلے ہم نے تو اکارڈنگ ٹو شریعت ہی سنی تھی، لیکن آج کہیں نہ کہیں ان کو دنیاوی اعتبار سے اکارڈنگ ٹو میڈیکل بھی سنا، تو چیزیں ایک ہی ہیں۔ بہت اچھا لگا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت قیمتی باتیں کی۔ یہ باتیں اگر ہم سب عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے ٹھیک رہیں گے۔ میں غور کر رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کروں، تو میں اس نتیجے تک پہنچا کہ یہ جو آج کا ٹاپک ہے سپر پیرنٹس کے نام سے، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس طریقے سے گائیڈ کرنا ہے۔ دوسری چیز ہمیں خود کس طریقے سے اپنے گھر کی زندگی کو گزارنا ہے تاکہ ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر کے ٹھیک رہیں۔ تیسری چیز ہمیں اپنے آس پڑوس کے ماحول کو کس طریقے سے ٹھیک رکھنا ہے۔ اور میں نے ان تینوں چیزوں پہ جب غور کیا تو میں اس نتیجے تک پہنچا کہ جب شادی ہوتی ہے تو اسی وقت سے ایک انسان، اگر آپ غور کریں نیچرلٹی کی، بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت سے کہیں نہ کہیں وہ پیرنٹس بننے کی تمنا میں لگ جاتا ہے۔ دوسری چیز، ان کے یہاں اللہ تعالیٰ جب مقدر کر دیتے ہیں بچے یا بچی کی پیدائش کو، تو پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پہلی چیز ہے شادی کے بعد سے لے کر کے بچہ پیدا ہونے تک کی ٹائم، اسے غور کریں آپ۔ دوسرے، بچہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے جب تک وہ بچہ ہے، اور تیسرے اس بچے کی ایجوکیشن، اس بچے کو ہمیں کیا پڑھانا ہے اور کیسے ماحول میں پڑھانا ہے اور کیا بنانا ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے جو دوسری چیز ہے اس پر ہمارے سامنے بہت ڈیٹیل میں باتیں آئی، 1 گھنٹے سے زیادہ ہم نے لیکچر سنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دوسری چیز پر مجھے بات کرنے کی اور کوئی لفظ بولنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، مجھ سے اچھے انداز میں یہاں باتیں آ گئی ہیں۔ یہ جو پہلی اور تیسری چیز ہے اس پر میں چاہوں گا کہ کچھ بات ہو جائے۔
اور یہ پہلی چیز میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب سے شادی ہوتی ہے اسی وقت سے ماں باپ کی ذمہ داری یہ بڑھ جاتی ہے کہ اب ہم آنے والے وقت میں ماں باپ بنیں گے، اب ہم عام انسان نہیں ہیں، ہمارے کندھوں پر بچوں کی ذمہ داری آئے گی اور ان بچوں کے بارے میں ہمیں قیامت کے دن جواب بھی دینا ہے بحیثیت مسلمان ہونے کا۔ آخر آپ غور کریں ایک قصے پر، میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، مولانا ریاست صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت ساری کتابوں کے وہ رائٹر ہیں اور بہت لمبا ان کو ایکسپیرینس رہا، اور میں ان کے بارے میں کیا کیا بولوں۔ ان کے شاگردوں میں ہزاروں نہیں بلکہ 50,000 کی تعداد میں بہت بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، علماء، پروفیسر، بہت لوگ ہیں جو دنیا میں کام کر رہے ہیں، ہندوستان نہیں بلکہ باہر بھی، اتنا بڑا آدمی۔ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر کے اپنے بچے کی شکایتیں سنی کہ مولانا یہ بچہ بہت بدمعاش ہے میرا اور میں بڑا پریشان ہوں، اور دل میں کبھی کبھی یہ بھی آتا ہے کہ بچہ نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ تو مولانا نے مذاق کے انداز میں ان سے بڑے پیار سے کہا، بات تو ہنسی کی ہے لیکن بہت کچھ انہوں نے اس جملے میں کہا کہ بھائی آپ جب شادی کے بعد بیوی سے ملتے تھے تو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ملاقات کے وقت میں دعا بتلائی ہے اس کو پڑھتے تھے؟ تو وہ آدمی بالکل خاموش ہو گئے کہ جی اس طرف تو ہمارا ذہن بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس چیز کا بینیفٹ نہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی بڑی بات نہ بتلا۔ کتنی بڑی بات حضور نے کیا فرمایا؟ اذا اتا احدکم اہلہ، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے اور وہ ملاقات کرے اور وہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس ملاقات اور میٹنگ کے نتیجے میں آپ کی وائف کو پریگنینٹ کر دیں گے تو وہ جو بچہ آپ کے گھر میں آنے والا ہے وہ شیطان کے حملوں سے 100% بچ جائے۔ یہ قصہ اور یہ روایت، اس پر مجھے اور بات نہیں کرنی، بس بہت ہے مجھے بتلانے کے لیے کہ جب اس سے شادی ہوتی ہے مسلمان کی ذمہ داری پیرنٹس بننے کی اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اسی وقت سے تربیت اور اپنی اسلامی چیزوں کو بروئے کار لائے گا، ان کے اوپر عمل کرے گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں پھر یہ رونا پڑے گا جس کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ دوسری بات، ایک کتاب ہے خواتین کے لیے تربیتی بیانات، آدھے پون گھنٹے میں بات پوری کر لوں گا، بہت لمبی بات نہ کہنے کا موقع ہے نہ کہی جا سکتی ہے۔ میں کہوں گا آپ لوگوں سے نوٹ کریں اس کتاب کا نام، گوگل پر موجود ہے، پیر ذوالفقار صاحب کی یہ کتاب ہے خواتین کے لیے تربیتی بیانات۔ مجھ جیسے اور مجھ سے پہلے جس طرح آپ نے باتیں سنی، اس طرح کی ہزاروں لوگوں کی آپ باتیں سن لینا، ایک طرف اس کتاب کو پڑھ کر کے آپ اور آپ کے شوہر، آپ کے گھر کے جو گارجین ہیں، اگر ایک ایک بات کے اوپر عمل کر لے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی ضرورت پڑے گی سننے کی۔ آپ کیا ہے وہ کتاب؟ ایک چیز اس کی میں ذکر کر کے پھر دوسرے ٹاپک پر آتا ہوں۔ یہ پہلی چیز سے ریلیٹڈ ہے بات۔ حضرت نے ایک قصہ لکھا ہے اس کتاب کے اندر کہ ایک بزرگ تھے، مجھے نام ان کا یاد نہیں آ رہا اس وقت، ان کی والدہ محترمہ چھوٹے سے تھے، وہ جب بولنے لگے ان کا ہاتھ پکڑ کر محلے کے مکتب میں لے کر کے پہنچتی ہے، وہ جا کر کے کہتی ہے کہ مجھے اپنے اس بچے کو قاعدہ پڑھوانا ہے، آپ بسم اللہ شروع کرا لیجیے۔ والدہ یہ کہہ کر کے اپنے گھر چلی گئی، لیکن جب ان ٹیچر صاحب نے اس بچے کو کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بچے نے جو ابھی پہلے دن مدرسے کے اندر آیا تھا، جو صحیح طریقے سے بول بھی نہیں پا رہا تھا، بسم اللہ پڑھی اور بسم اللہ کے بعد اس نے الحمد شریف اور پہلا پارا اور اٹکتے اٹکتے پڑھتا رہا اور آگے بڑھتا گیا۔ اس نے مکمل 10 پارے وہاں بیٹھے بیٹھے پڑھے، اور وہ ٹیچر بڑے پریشان، یہ کوئی آسمان کے اوپر کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں،
पड़ोस के मुल्क का किस्सा है, पीर साहब ने लिखा है। उन्होंने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उसके घर पहुंच गए और जाकर के गुस्से में कहा कि आप हमारे साथ मजाक करने आई थी कि इस बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ाइए, इसको तो 10 पारे याद है कुरान करीम के। तो वो औरत रोने लगी और उन्होंने कहा कि सर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ आपके साथ, मैंने कभी इस बच्चे को अपने घर में कायदा लेकर के नहीं बिठाया कि आप पढ़िए, कि फिर 10 पारे कहाँ से इसके याद होते। उन्होंने बतलाया कि अच्छा हो सकता है इसकी वजह ये बनी हो। जो किस्सा उन्होंने बतलाया आप उसे गौर से सुनिए। वो माँ कहने लगी कि असल में मैंने किताबों में ये पढ़ा है कि बच्चे की सबसे पहली जो क्लास होती है वो माँ की गोद होती है, और माँ की नेकियों का असर बच्चे पर होता है, और माँ की बुराइयों का और उसके गुनाहों का असर भी बच्चे के ऊपर होता है। तो मैंने ये तय किया था कि मैं अपने बच्चे को जब भी दूध पिलाऊंगी तो मैं बावुजू होकर के दूध पिलाऊंगी, बगैर वुजू के मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी। एक तो मैंने इसका एहतिमाम किया। दूसरे मैंने ये कोशिश की कि जब मेरा बच्चा गोद में लेटता था दूध पीने के लिए तो मैं कुरान करीम सामने रख लिया करती थी और कुरान पढ़ना शुरू कर देती थी। जहां मैं अपने बच्चे को दूध मुकम्मल कराती थी वहां निशान लगा दिया करती थी। फिर नेक्स्ट टाइम जब बच्चे को मैं गोद में दूध पिलाने के लिए लिटाती थी फिर वहीं से आगे को पढ़ने लगती थी। 2-2.5 साल के पीरियड में जितना मैंने बच्चे को दूध पिलाया तो मैंने मुकम्मल 10 पारे पढ़े थे। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने वही 10 के 10 पारे बच्चे के माइंड में डाल दिया हो। ये 2 बातें मैंने आपको बतलाई हैं। पहली बात तो ये थी कि शादी के बाद से ही मुसलमान की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है माँ बाप बनने की। हम ये समझते हैं कि बच्चा जब हमारा चलने लगा शायद हमारी जिम्मेदारी तब से शुरू होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोज अव्वल से जब दुल्हन हमारे घर में आई है और हम उससे मिलने के लिए गए हैं उस वक्त से हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है कि अब आने वाले वक्त में मैं बाप बनूंगा, और माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं माँ बनूंगी, और जो बच्चा हमारे घर में आएगा वो लड़का हो या लड़की हमें उसकी किस तरीके से तरबियत करनी है। तो ये 2 चीजें मैंने बताई हैं। पहली चीज से मुताबिक कि बच्चा अभी हमारी गोद में है, अभी माँ उसको दूध पिला रही है, उसी वक्त से माँ बाप की और पेरेंट्स की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है कि वो अपने बच्चे को किस तरीके से तरबियत दें और किस तरीके से आगे बढ़ाएं। ये पहली चीज हुई। इसके बाद यानी बच्चा जब हमारा थोड़ा बहुत बोलने लगता है, चलने फिरने लगता है, उसके बाद से लेकर के जब तक वो बच्चा है उस वक्त तक बच्चे को हमें किस तरीके से रखना है, किस तरीके की उसकी तरबियत करनी है। उस बच्चे के सामने हमें ऊंची आवाज में नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। आजकल जो मोबाइल का इशू है, हमें बच्चे के सामने मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। अभी मैम ने कितनी डिटेल में ये बात बताई कि बच्चे हमारी सुनते नहीं है बल्कि हमें बच्चा देखता है। हम खुद मोबाइल चला रहे हैं और बच्चे को हम डांट रहे हैं, मार रहे हैं कि आप मोबाइल मत चलाइए, ये पॉसिबल नहीं है। हम अपने घर में एंट्री करने के बाद मैं तो ये गुजारिश करूंगा आप सबसे, आज ये इरादा कर लें कि हम अपने घर में जब एंट्री करेंगे तो अपना मोबाइल उठा के साइड में रख देंगे, फ्लाइट मोड पर डाल देंगे। किसी को अगर इमरजेंसी बात करनी है घर के 1 नंबर पे कॉल करें। ये वो टॉपिक है, कई मरतबा मैंने अपने महल्ले की मस्जिद में इस पर बाकायदा बयान किया, और इस पर सिर्फ मैं 1 मिनट में ये बात कहूँगा कि ये मोबाइल और इसका मिसयूज और इसका ज़्यादा इस्तेमाल और हस्बैंड का घर में आने के बाद दस्तरखान पे कंटिन्यू मोबाइल यूज करना, घर में आने के बाद अपनी बिजनेस की कॉल अटेंड करना, ये बीवी को बुरा लगता है। मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा, बीवी को बुरा लगता है। तो रिजल्ट क्या होता है, मैं आपके सामने ऐसे कई किस्से बता सकता हूँ कि सिर्फ इस मोबाइल की वजह से लड़ाई शुरू हुई और बात तलाक तक पहुंच गई और घर तबाह हो गया और बर्बाद हो गया। हमारे सामने आते हैं ऐसे वाक़िया। यानी लड़ाई की तो जड़ है
وہ گھر میں موبائل کا استعمال اور گھر میں آنے کے بعد شوہر کا اپنے موبائل سے بزنس کرنا، بیوی بچوں کو ٹائم نہ دینا، اور رزلٹ اس کا طلاق۔ میں آپ کے سامنے ایک نہیں دسیوں ایسے واقعات آن ریکارڈ بائی نیم بتا سکتا ہوں جو ہوئے ہیں اور میرے سامنے ہیں۔ اس سے بڑی درگھٹنا کیا ہو سکتی ہے کہ ایک موبائل نے شوہر اور بیوی کے اس تعلق کو ختم کر دیا جو جوڑنے کے لیے لاکھوں روپے ماں باپ نے لگائے تھے، اور بچے پھر ہمارے گردن کی کھوٹ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے آج یہ ارادہ کریں کہ گھر میں جانے کے بعد موبائل کا ہم استعمال بالکل نہیں کریں گے۔ اور جو یہاں باتیں آئی ہیں ان باتوں میں سے ایک تو یہ چیز تھی جو میں نے ریپیٹ کرنا ضروری سمجھی، موبائل کا مس یوز۔ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس موبائل کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر جو ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں وہ کس حد تک آگے چلے گئے ہیں۔ مطلب بچے ہمارے نوجوان جن میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں ناجائز تعلقات کر لیتے ہیں، جس کا نقصان ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا۔ پتہ کب چلتا ہے؟ یہ بات کہہ لینی چاہیے یہاں تو کہ بہت ساری مائیں بیٹھی ہیں، جب بچی کے رشتے کا نمبر آتا ہے ماں باپ تو بہت جذبات اور بہت ارمان سے کوئی لڑکا اس کے لیے تلاش کرتے ہیں، اور جس دن لڑکی کو پتہ چلتا ہے کہ آج مجھے دیکھنے کے لیے کوئی آ رہا ہے تو بچی بڑے پیار سے اپنی ماں کے کان میں کہتی ہے کہ میں تو شادی نہیں کروں گی۔ بعضی بچی جو بے شرم ہو جاتی ہے وہ تو کہہ دیتی ہے مجھے فلاں جگہ شادی کرنی ہے جس سے میرا کانٹیکٹ ہے، اور بعضی بچی شرم کے مارے وہ نہیں بول پاتی، اتنا ضرور کہہ دیتی ہے مجھے شادی نہیں ہے۔ اب ماں اس کے پیچھے اور باپ اس کے پیچھے اور رشتے دار اس کے آگے۔ یہ میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہوائی بات کر رہا ہوں، ہم جس لائن سے ہے، میں جو کہ عمارت شریعہ کا ممبر بھی ہوں ساؤتھ دلی سے، تو ایسے واقعات ہمارے عمارت شریعہ کے آفس میں آتے رہتے ہیں۔ ابھی ہماری کالونی کا ایک حصہ نام لیے بنا تربیت کی نیت سے بتلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک صاحب میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے کہ میری بچی کو آپ سمجھا دو کسی طرح سے وہ شادی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہی ہمارے جے پور کا قصہ ہے۔ یہ نقصان ہے اس موبائل کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی، بڑی تربیت یافتہ ہے، نمازیں پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اور اس موبائل کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں نکل گئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک تو یہ نقصان۔ دوسرا نقصان ہمارے گھر کا ماحول دین کا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں۔ ایک بچی، آپ نے سوشل میڈیا سے اگر جڑے ہوئے ہو تو سنا ہوگا قصہ، نازیہ نام کی دسترخوان پر اپنے بچے سے اور اپنے ماں باپ سے سوال کرتی ہے کہ ابو اللہ تعالیٰ کو ہم نے کبھی دیکھا تو ہے نہیں، اب جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تو ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں کیوں؟ اس کے پیچھے لوجک کیا ہے؟ لوجک اب ماں باپ بیچارے اس کا کیا جواب دیں گے؟ وہ جواب نہیں دے پا رہے بچی کو، وہ اپنا کسی سے ملتے ہیں، ادھر ادھر اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رزلٹ کیا آتا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد وہ بچی سوال کرتی ہے کہ ہم نے محمد کو دیکھا تو ہے نہیں، نعوذ باللہ، جب ہم نے نہیں دیکھا تو ہم ان کو رسول کیوں مانے؟ اس بچی نے کچھ دنوں کے بعد یہ سوال کیا، ماں باپ جواب نہیں دے پا رہے اس کا۔ رزلٹ کیا آیا؟ پڑھی لکھی بچی، پی جی فائنل۔ ایک دن وہ آیا کہ اپنا مذہب اسلام کھو چکی اور اپنے گھر سے ماں باپ سے الگ ہو کر کے اپنا کسی فرینڈ کے ساتھ باہر آیا۔ یہ موبائل کا دوسرا نقصان۔ وہ تو پہلا نقصان مارکیٹ کے سب لوگ جانتے ہیں، یہ جو نقصان ہے یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں یا سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے علماء کرام ہیں۔ ہم چونکہ اس پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ ایسے قصے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے اس لیے گزارش کروں گا کہ موبائل سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، اور اگر ہم اپنے بچوں کو موبائل دکھلائیں، گھر پہ اسکرین لگائیں، کوئی پرابلم نہیں، لیکن اس کی ایک ٹائمنگ ہو، اور اس فکس ٹائمنگ میں
ہم اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں دکھلائے کہ آپ کو چینل کون سا دیکھنا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر بات نہیں کرنی. ہزاروں کی تعداد میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پڑھ لکھ کر کے آیا تھا, تجربہ ہے اچھا خاصا. ہزاروں کی تعداد میں یوٹیوب پر ایسے چینلز ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کے ماننے والوں کو شک میں ڈالنے کی محنتیں ہو رہی ہیں. کیرل کے اندر ایک تنظیم ہے ایتھیسٹ, اس کا ٹارگیٹ ہی یہ ہے باضابطہ, اور ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے اس پر بڑی محنت کی اور انہوں نے الحمدللہ یوٹیوب چینل بنائے اپنے, میں بھی اس میں الحمدللہ جڑا ہوا ہوں, اور باضابطہ واٹس ایپ پر ایک گروپ بنایا کہ ہم اس پر محنت کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے, اور پھر ان لوگوں کا جواب دینے کی الحمدللہ ہم لوگوں نے کوششیں کی ہیں اور وہ کوششیں چل رہی ہیں. جیسا سوال جس زبان میں وہ کرتے ہیں اس کا اس سے بڑھیا جواب اسی زبان میں ان کو وہیں بیٹھا ہوا کوئی عالم دین دیتا ہے الحمدللہ. انگلش میں بھی, عربی کے اندر بھی, اور اردو میں بھی, اور ہندی کے اندر بھی, اور ٹرکش لینگویج کے اندر بھی, اور مختلف ملکوں کی زبانوں کے اندر ہمارے علماء نے اس پلیٹ فارم پر کام شروع کیا ہے. یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں, آپ کی بچی یا آپ کا بچہ اگر ایسا چینل دیکھے گا جو ان لوگوں کا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, آپ کا بچہ آپ سے ایسا سوال کرے گا کہ آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا, یار یہ کیسا سوال ہے, آپ جواب نہیں دے پائیں گے بچے کو اور رزلٹ اس کا پھر کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. تو بہرحال جو باتیں یہاں دوسرے ٹاپک پر ہوئی ہے ان تمام باتوں میں یہ ایک ٹاپک وہ تھا جس پر مجھے یہ دو تین واقعات ذکر کر کے بات کرنی تھی. اب آگے بڑھتے ہیں تیسری بات پر, اور اسی پر میں اپنی بات پوری بھی کروں گا, اور وہ چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کون سی دلوائیں. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر ہر مسلمان, میں ہر مسلمان کی بات کر رہا ہوں, کنفیوژن ہوتی ہے. یار بچے کو دیندار بنائیں, حافظ بنائیں, مولانا بنائیں, مفتی بنائیں, مدرسے میں ڈالیں, اسکول میں ڈالیں, کیا کرائیں سمجھ میں نہیں آتا. ہر مسلمان پریشانی کا شکار ہے. آپ اگر غور کریں اس بات پر, میں جو باتیں کرنے جا رہا ہوں یہ چند باتیں, یہ میری اپنی نہیں ہے, بڑوں کی ہے, میں نقل کر رہا ہوں. تعلیم کو ہم نے دو جگہ ڈیوائڈ کیا کہ یہ دنیا کی تعلیم ہے اور یہ دین کی تعلیم ہے. لیکن اگر آپ غور کریں گے اس کے پیچھے, تعلیم چاہے دنیا کی ہو اور تعلیم چاہے دین کی ہو, دونوں کا جو مقصد ہے وہ صرف ایک ہے, اور وہ مقصد ہے اچھی تربیت. اور اچھی تربیت کا ترجمہ میں صاف لفظوں میں کروں, ایک اچھا انسان بننا. یہ دونوں تعلیم کا مقصد ہے. چاہے آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, وکیل بنائیے, جج بنائیے, یا کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری دلائیے, اگر آپ کا بچہ ایک اچھا انسان نہیں ہے تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو, میں نہیں سمجھتا کہ اس ڈاکٹر سے اس کو یا اس کے پیرنٹس کو اور مسلم کمیونٹی کو کوئی فائدہ ہو. ایک مسلمان کا بچہ اگر وکیل ہے یا کہہ لو کہ وہ جج ہے, چاہے سپریم کورٹ کا جج ہی کیوں نہ ہو, اگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے, اس کے اندر دینداری نہیں ہے, اس جج ہونے سے نہ اسے فائدہ ہوگا نہ مسلم کمیونٹی کو کوئی فائدہ ہوگا. اس کی میں یہ مثال دے سکتا ہوں. بابری مسجد کا جب قضیہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا, جن 3 ججوں نے بابری مسجد کی جگہ مندر کو دی ہے, کیا ان 3 ججوں میں ایک مسلم نہیں تھا؟ اس نے نوک آؤٹ کیوں نہیں کیا؟ کیوں اس نے سگنیچر کیا اس زمین کے اوپر جو زمین اللہ کے لیے دی گئی؟ کیا فائدہ ایسے جج بننے کا؟ اسی طرح آپ اگر بات کریں, میں اس کو دوسرے لفظوں میں کہوں, آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا, عالم دین بنا کر کے مفتی بنا دیا, دین کے کام پہ لگا دیا, بہت اچھی بات. لیکن اگر اس کے اندر دینداری نہیں ہے, یہاں ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں تو میں نے یہ والی مثال دینا ضروری سمجھی, اگر اس کے اندر دینداری نہیں ہے, اگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے, کیا فائدہ اس حافظ اور مولانا اور مفتی بننے کا؟
تو آپ اگر غور کریں تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ تربیت ہی سب کچھ ہے. چاہے بچہ ہمارا دنیا کی تعلیم لے یا دین کی تعلیم لے، اصل تربیت ہے. اور یہ جو ہم لوگوں نے ڈیوائڈ کر رکھا ہے، کیا ڈیوائڈ کر رکھا ہے ہم نے چیزوں کو؟ ہمارے ذہن میں کیا تصور آتا ہے کہ بچہ اگر مدرسے میں جائے گا تو وہ دیندار بن جائے گا، اور بچہ اگر اسکول میں جائے گا تو وہ بگڑ جائے گا. یہ بالکل 100% غلط سوچ ہے، بالکل 100% غلط سوچ ہے. مدرسوں کے اندر حافظ اور عالم بننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ وہ گناہ کر جائے جو اسکول کے اندر ایک پروفیسر اور ایک ڈائریکٹر نہ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ اسکول کے اندر آپ کا بچہ پروفیسر بن کر کے اللہ کے اتنا قریب پہنچ جائے کہ مدرسے میں بیٹھا ہوا مفتی بھی نہ ہو. دونوں جگہ کے واقعات ایک نہیں، ایک سے زیادہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں دلی میں ہی، گورنمنٹ ڈاکٹر ہیں، وہ سرجن ہیں، آج کل گورکھپور ایمس میں ہیں. جب چاہیں گے آپ کی ہم ان سے ملاقات کرا سکتے ہیں. بہت پڑھے لکھے لوگ، بہت قابل. ان کا ایک مرتبہ میرے پاس فون آیا، مجھ سے وہ ایک جگہ میرے ساتھ آپ کو چلنا ہے، میرے بہت اچھے فرینڈ ہیں. تو ہم دونوں ایک گھر گئے، وہاں ہم نے جا کر کے ملاقات کی جن صاحب سے ملنے گئے تھے. تو وہ ان کی امی کے تعلق سے جاننے والے تھے، ڈاکٹر صاحب کی امی کے. انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ سگنیچر کر دیجیے اپنے اور اپنی اسٹیمپ لگا دیجیے. ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا کہ نہیں. میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیسے سگنیچر اور کیسی اسٹیمپ. جب باہر نکلے تو میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے کیا مسئلہ ہے، غور سے سنیے گا. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اصل میں ان کی ایک بیٹی ہے جو چھوٹی سی ہے اور اس کے پیر میں کچھ پرابلم ہے ہونے والی ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ یہ بچی جیسے جیسے گروتھ کرے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ چاہ رہے تھے کہ میں ان کی بچی کا سرٹیفکیٹ بنا دوں تاکہ آنے والے وقت میں یہ اس بچی سے فائدہ اٹھائیں اور کم پرسنٹیج لا کر کے یہ بچی UPSC کلیئر کر دے. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں نے اس لیے منع کر دیا کہ بچی ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر میں سگنیچر کر کے اسٹیمپ لگا دوں گا تو یہ غلط ہوگا، یہ ناجائز ہوگا. آپ یقین کریں ان صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو 2 لاکھ روپے تک کا آفر کیا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے سگنیچر نہیں کیے. اس ڈاکٹر کو آپ کیا متقی نہیں کہیں گے؟ کیا اللہ والا نہیں کہیں گے اس ڈاکٹر کو آپ؟ تو سماج کو ضرورت ہے ایسے ہی ڈاکٹر کہ جو دیندار بھی ہیں. اور اس ڈاکٹر کا ہم کیا کریں گے جو سرجن بن چکا ہے، پیشنٹ لیٹا ہوا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور پھر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اتنے پیسے لا کے جمع کرو تب ہم تھیٹر میں لے کر گئے. لعنت ہے اس ڈاکٹر کی زندگی پہ جس نے انسانیت بھی نہیں سیکھی. ایسا ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے. تو میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آپ چاہے ڈاکٹر بنائیے، چاہے جج بنائیے، چاہے انجینئر بنائیے، لیکن سب سے پہلے اس بچے کے اندر آپ انسانیت لائیں. اس بچے کو بتائیے کہ بیٹا آپ اگر ڈاکٹر بنیں گے، ٹھیک ہے آپ MS کوالیفائی کر جائیں گے، سرجن بن جائیں گے، اگر آپ کے یہاں کلینک پر ہاسپٹل کے اندر کوئی کمزور اور ضرورت مند پیشنٹ آ جاتا ہے جو کہتا ہے میرے پاس دینے کے لیے فیس نہیں ہے، آپ کے اندر کا ضمیر یہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لائیے، ہم آپ کا فری آف کاسٹ انشاءاللہ آپریشن کریں گے. ایسے ڈاکٹروں سے اللہ بھی راضی ہوگا، مخلوق بھی راضی ہوگی، اور سماج کو ایسے ہی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، لیکن اپنے بچوں کو دیندار بنائیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میری باتیں ہیں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی 27ویں پارے میں سورہ تحریم کے اندر آیت نمبر 6 ہے. اللہ فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. میں 10 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں گا. نیچے کی طرف آ رہا ہوں, توجہ سے سنیے. آپ بچوں کو خاموش کر دیجیے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ صرف اپنے آپ کو بچاؤ, بلکہ کہا اہلیکم. اہل کے معنی آتے ہیں بیوی اور بچے. اہل کا اصل ترجمہ وائف ہے, اور اس کے ذریعے سے بچے بھی اس کے اندر داخل ہے, ہماری فیملی والے. قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے ہمارے گھر کا. اور حدیث ہے کلکم مسئول عن رعیتی, حضور کے الفاظ ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے معلوم کریں گے کہ آپ اپنے گھر کا حساب دیجیے, ہمیں جواب دینا پڑے گا باضابطہ. یہ جو بچے اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یوں ہی بچوں کے ماں باپ بن گئے, پیرنٹس بن گئے. یہ اللہ کی نعمت ہے, اور ان نعمتوں کے بارے میں ہمیں جواب ہر حال میں دینا پڑے گا کہ بچے کو ہم نے کیا بنایا تھا اور کیا نہیں بنایا. تو اس لیے ہم اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں. اور یہ جو آج کل ایک ماحول میں دیکھتا ہوں, کیونکہ ہم بھی ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں, کہ ہر مسلمان کے اندر یہ ایک تمنا ہے کہ بس کسی طرح بچہ نیٹ کوالیفائی کرے, بس کسی طرح بچہ UPSC کلیئر کرے. پاگل ہوئے ہیں مسلمان. اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں, پتہ چلا کہ بجنور کے رہنے والے ہیں صاحب, دلی میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ رہے ہیں. کیوں؟ وہ بچی کوچنگ کر رہی ہے. کیا مقصد ہے؟ وہ UPSC نکالے. اتنے پاگل ہوئے ہیں. اچھی بات ہے, ایجوکیشن ہمارا زیور ہے, ہم مسلمان ہیں. اقرا سب سے پہلی ہماری بڑی ہے. قرآن میں جگہ جگہ پڑھنے کا ذکر ہے. لیکن مجھے سب سے زیادہ دکھ جب ہوتا ہے جب ہم اپنے ان بچوں کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی ہوئی دولت کو کوچنگ کے نام پر, اسکول کی فیس کے نام پر خرچ کرتے ہیں, اور پھر وہ بچی ہماری لیروں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں الزام لگا رہا ہوں مفتی ہو کر کے یہاں دنیاوی تعلیم کے اوپر. تربیت کرنا, بچیوں کے اوپر نظر رکھنا, یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا. 25 فٹ پر آگے آپ بڑھیں گے اگروال کی طرف. ایک صاحب کرائے پر رہتے تھے, پتہ نہیں بیچارے رہتے ہیں. ایک دن میں نے اپنے یہاں بیان کیا مسجد میں, تو بیان کے بعد وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے بولے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ عشاء کے بعد ہم ملتے ہیں, آفس آئیے. تو وہ بیچارے آنے کے بعد بیٹھ کر کے رونے لگے. اتنی لمبی ان کے دائیں, اور بہت اچھے بزنس میں. انہوں نے روتے ہوئے جو بات بتلائی اس میں روم کے کھڑے کر کہنے لگے کہ ہم لکھنؤ کے قریب کے رہنے والے ہیں, اور ہماری وہاں بہت پراپرٹی تھی, اور ہماری بچی ایک کوچنگ سینٹر میں پڑھتی تھی, اور ہمارا یہ ٹارگیٹ تھا. اور وہ بچی ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ میں رہنے لگی. ہم نے اس بچی کو بہت سمجھایا, بچی بالکل نہیں مانی, اور آج اس بچی کے اس غیر مسلم لڑکے سے ایک بچی ہے. ان صاحب نے مجھے بتلایا کہ جب ہم اس علاقے میں رہنے کے لائق نہیں رہے تو ہم نے وہ علاقہ چھوڑا, اپنا پلاٹ بیچا, اور اب ہم یہاں جیت پور میں کرائے پر رہتے ہیں. کیا کرو گے ایسے IAS کا, کیا کرو گے ایسی IPS کا, کیا کریں گے ایسے جج کا. اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ہماری بچی جوان ہو اور ہم عزت کے ساتھ اپنے گھر 4 آدمی بلا کر کے اور کسی لڑکے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دے اور اس کو رخصت کر دے کہ بیٹا جاؤ اب آپ کی شادی ہم سے کریں. میں IPS اور IAS کا انکار نہیں کر رہا, میں خود اسکول چلاتا ہوں, اور میں ایڈمیشن کے ٹائم پر بچوں کے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو رسمن نہیں پڑھائیں گے ہمارے یہاں کہ بس لے کے آگے کہ بچہ پڑھے گا. یہ بتلائیے بچے کو بنانا کیا ہے آپ کو. آپ ٹارگیٹ کیجئے کہ مجھے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر, مجھے بچے کو وکیل بنانا ہے یا جج بنانا ہے. ہم خود بات کرتے ہیں. میری ان باتوں سے کبھی کوئی سمجھے کہ میں اس لائن کا انکار کر رہا ہوں. ہماری تمنا ہے, میں خود ابھی پڑھ رہا ہوں, الہ آباد سے میری PG کی پڑھائی چل رہی ہے.
मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, अगला इरादा LLB का है। तो ये बात मैंने सिर्फ इसलिए बतलाई कि आपके जहन में गलत फहमी ना हो, मगर बतलाई इस दर्द के साथ है क्या करेंगे ऐसी पढ़ाई। मैं नहीं समझता कि कोई फायदा हो। अगर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, कितना भी आप उसको पढ़ा लो, कितना भी ऊंचियों पर ले जाओ, किसी फायदे नहीं। हदीस में क्या फरमाया हुजूर ने, मैंने रिवायत पढ़ी थी तिरमिज़ी शरीफ की, मा नहल वालिदुन वलदन मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिल हसन, कि एक बाप अपने बच्चे को अगर इंसानियत सिखला दे, अच्छे अदब का वहाँ तज़किरा है, तो इससे अच्छा गिफ्ट अपने बच्चे को कोई बाप जिंदगी में देकर के नहीं मांगता। इसको मैं खोल करके बयान करूं, दो लोग हैं, एक ने अपने बच्चे को शाही जिंदगी गुजरवाई, लग्जरी लाइफ स्पेंड कराई, बंगला घोड़ा गाड़ी सब कुछ दिलवाया, लेकिन उसने अपने बच्चे को ये नहीं सिखलाया कि माँ बाप से आपसे बात करते हैं, तू से नहीं करते। उसने अपने बच्चे को नहीं बतलाया कि शादी के बाद बीवी के चक्कर में आकर के माँ बाप को गालियां नहीं देते, ओल्ड होम में नहीं डाला करते। इसने अपने बच्चे को नहीं बतलाया कि पड़ोसियों से बात किस तरीके से करते हैं। लेकिन वहीं एक तरफ वो आदमी है जिसने अपने बच्चे को बहुत गुर्बत की जिंदगी में पाला, कुछ नहीं पढ़ाया, जाहिल रखा, लेकिन उसने अपने बच्चे को ये बतलाया था कि बेटा किसी से आपसे ही बात करते हैं, तू से नहीं करते। पड़ोस में रहने वाला अगर हिंदू भी है, उसका सम्मान करना इंसानियत का तकाज़ा है। हमने अगर उस बच्चे को इंसानियत सिखला दी और फिर हम दुनिया से चले गए, चाहे हमने उस बच्चे के लिए प्रॉपर्टी पे 1 रुपये की जमीन नहीं छोड़ी। ये हदीस के अल्फाज है, ये मुसलमान इस लग्जरी लाइफ को छोड़कर जाने वाले मुसलमान से अल्लाह की नजरों में कई गुना ज्यादा बेहतर है। आज हम हर आदमी पागल हो या फिर रहा है, बस पढ़ाई ये वो डिग्री सब अच्छी चीज है, लेकिन इंसानियत के लिए लोग रो रहे हैं। आप यकीन करें, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कितने लोग आकर के हमसे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बच्चे ना होते तो अच्छा। क्या है ये जुमला? जिस माँ बाप के बच्चे नहीं होते शादी के बाद लाखों रुपये लगाता है वो इलाज के लिए कि बच्चा घर में पैदा हो जाए, चाहे लड़का हो या लड़की। आजकल तो टेस्ट ट्यूब बेबी का भी निजाम मेडिकल लाइन में आ गया। क्या है ये सब? अब अगर कोई बाप ये कह रहा है कि इस बच्चे से बेहतर ये था कि बच्चा ना होता, इसका मतलब उस बच्चे ने कितना माँ बाप को सताया है। और जब माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चे ना होते तो अच्छा था, बड़े परेशान हैं, बच्चों से दुखी हैं, तो हमारे जहन में कभी ये बात नहीं आती कि बच्चों की गलती है। 101% मैं ये कहता हूँ कि आज अगर आप अपने बच्चों से दुखी हैं तो इसके 100% जिम्मेदार आप हैं। आपने उस वक्त में बच्चों की तरबियत नहीं की जब बच्चों की तरबियत का टाइम था। आज अगर तुम्हारे बच्चे बीवी के चक्कर में तुम्हें ओल्ड होम में डालने के लिए मजबूर हुए हैं, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं और हम जिम्मेदार हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं, इसके जिम्मेदार हम हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है अपने बच्चों की हम तरबियत करें, और ख़ास तौर से ये जो आजकल मसला चला है कि हमारी बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, क्या बदलाया जाए? अगर बच्ची की तरबियत हमने कर दी, हमारी बच्ची अगर घर से बगैर हिजाब के भी निकलेगी, क्या हिंदुस्तान के अंदर हिम्मत है किसी लड़के की कि उसे टच कर दे? अगर तरबियत अच्छी है, और अगर तरबियत अच्छी नहीं है तो हमारी बच्ची हमारे घर से नकाब भी पहनेगी, हिजाब भी लगाएगी और हाथों में दस्ताने भी पहनेगी, और यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाके किसी गैर के कंधे में हाथ डाल के कॉफी पी। ये कोई इल्जाम नहीं है, हम खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, आए दिन देखते हैं। तो तरबियत की बहुत जरूरत है। अगर बच्ची के मन में हमने ये बात डाल दी कि ये गलत है और तुम्हें इसका अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, मैं नहीं समझता कि फिर इंशाअल्लाह हमें ये नुकसान देखना पड़ेगा। इसके चंद तरीके जो हमारे बड़ों ने लिखे हैं, 1-2 मिनट में मैं उनको शॉर्ट में जिक्र करके अपनी बात खत्म कर लेता हूँ। हमारे बड़ों ने बड़े तजर्बे की रोशनी में लिखे हैं कुछ तरीके, जिन तरीकों को इख्तियार करके फॉलो करके हम
اپنے گھر کے ماحول کو سدھار سکتے ہیں؟ نمبر 1، ہم اپنے گھروں کے اندر گھر کی تعلیم شروع کریں۔ میری بات پچھلی نہ بھی سنی ہو تو چلے گا، یہ ضرور سن لینا 1-2 منٹ۔ ہم اپنے گھر کے اندر گھر کی تعلیم شروع کریں۔ وقت اجازت نہیں دے رہا تفصیل میں اس پر بات کریں گے۔ گھر کی تعلیم کا مطلب گھر کے اندر کوئی بھی بک جو آپ چاہیں، جس لینگویج میں آپ چاہیں، قرآن کا ترجمہ اٹھا کے بیٹھ جائیے، ڈیلی کے 2 لائن پڑھیں گے، زیادہ نہیں، اونلی 5 منٹ۔ آپ کے ہسبینڈ، آپ کی بیوی، بچے، آپ کے پیرنٹس بھی اگر ہیں، سب کو بٹھائیے، ٹائم فکس کر دیجئے، کھانا بعد میں ہوگا، ٹی وی بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے یہ کام ہوگا۔ اور اس کام کو ہم فرض کر لیں، ایسا فرض جیسے گھر میں ہم کھانا کھانے کو فرض سمجھتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ گھر کے اندر ویڈیو آ جائے، کر کے تو دیکھیں گھر کی تعلیم۔ آج میں اگر بات کروں، ایمانداری سے بتائیے، رمضان کے علاوہ کبھی ہمارے گھر میں قرآن کھلتا ہے؟ یا تو رمضان میں کھلتا ہے یا جب کھلتا ہے جب کوئی گھر کے اندر مر جاتا ہے کہ لاؤ یار قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ کہاں سے گھر کے اندر برکت آئے گی؟ پھر تو وہی ہوگا نا، آپ بچی کے پاس جا رہے کہ وہ جنات چڑھ گئے بچی کو۔ گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھتے۔ حدیث ہے، جس گھر کے اندر ڈیلی قرآن پڑھا جائے گا اس گھر کے اندر شیطان پر نہیں مار سکتا۔ کیا ہے نمبر 2، کوشش ہم یہ کریں کہ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھائیں۔ اچھے اسکول بھی ایسے جن اسکولوں کے اندر لڑکے الگ پڑھتے ہوں، لڑکیاں الگ پڑھتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں تو چلے، اور آج کل چھوٹوں کی جو ڈیفینیشن نیم ہے کہ 100% متفقہ، اونلی 6 ایئرس، 6 سال سے بچہ جیسے آگے بڑھا وہ بچہ نہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے، اسلام میں بھی یہی ہے۔ حدیث میں نہیں پڑھا آپ نے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر اسے نماز کا حکم دو، اور نہ پڑھے تو ہلکا پھلکا مارو۔ اور حدیث کے آگے الفاظ ہیں وَفَرِّقُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو، لڑکا الگ لڑکی الگ۔ 7 سال کے اندر حضور فرما رہے ہیں۔ یہ میڈیکل لائن کے لوگ ماشاءاللہ آج ریسرچ کر کے وہاں پہنچے ہیں جہاں کی بات ہے حضور نے 1415 سال پہلے بتلائی۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے اچھے اسکول کا ہم انتخاب کریں۔ یہ تو ٹاپک سر وہ ہے کہ اس پر کالونی کے اندر بات ہونی چاہیے۔ اچھے اسکول پر 2-3 منٹ سر نے مجھے کل کہا تھا مجھے بات کرنی چاہیے۔ اچھے اسکول کا مطلب آج کل لوگ بہت دھڑالے سے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ہم اسکول چلائیں گے، اسلامک اسکول، لمبا چوڑا نام رکھتے ہیں اسلامک اسکول۔ اسلامک اسکول کا ترجمہ وہ نہیں ہے جو ہم تم بھولے بھالے مسلمان سمجھنے لگے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اسلامک اسکول کا مطلب اس نام کے ساتھ اسلامک کا لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ میں آپ سے چند سوال کر رہا ہوں چنتے ہوئے، اور کالونی کے اندر کئی اسکولوں میں ایز اے چیف گیسٹ ہم گئے اور ہم نے وہیں کھڑے ہو کر کے پوڈیم پہ اپنی اسپیچ کے بیچ میں کہیں یہ باتیں بھول کر کے بری لگی لوگوں کو لگنے دیجیے۔ کیا کہا؟ مجھے آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں گانے سننا جائز ہے؟ آپ جواب دیجیے۔ کیا ہمارے اسکولوں کے اندر جو 15 اگست اور 26 جنوری کے پروگرام ہوتے ہیں سنگیت نہیں بجتے؟ جب تم نے اسلام کا نام دے دیا اسکول کو کہ اسلامک اسکول ہے، تو یہ سب بدماشیاں کیوں ہیں؟ اسلامک اسکول کا تو ترجمہ یہ ہے، ایک موٹی سی بات، میرا تو سوال بڑا چپتا ہوا ہے، درد بھرا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، ابھی میم نے باضابطہ میڈیکل کے اکارڈنگ آپ کو بتایا، بچہ جو سنتا ہے اس کے من سے وہ چیزیں نہیں نکلتی۔ ایک بچہ نرسری، LKG، UKG، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، 8 سال 10 سال تک جب ہر مرتبہ سال کے 2 پروگراموں میں گانے سنے گا، ڈی جے سنے گا، اس بچے کے ذہن میں کیا بات آئے گی کہ گانے سننا، ڈی جے سننا شاید یہ کوئی جائز ہے، ہمارے تو سر کراتے ہیں، پرنسپل میم کراتی ہے۔ کیا اس کے بغیر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، کیا اس کے بغیر اسکول نہیں چل سکتے ہو؟ کیوں سر نہیں چل سکتے؟ ہم چلا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کسی جاندار کی تصویر اسکول میں آپ کو نہیں ملے گی۔ آج ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، کرائیے۔ کیا مطلب ہے کہ جس گھر کے اندر جاندار کی تصویر اور رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اور اسکول کی کلاس روم کے اندر 20-30
वहाँ तस्वीरें लगी हुई होती, हमारा बच्चा घर जाता है हर वक्त अपना आईपैड लगा हुआ है। ये मैं इस्लामिक स्कूल के नाम पे बात कर रहा हूँ। तो हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस्लामिक स्कूल का तर्जुमा क्या है, और अच्छे स्कूल का तर्जुमा मैं ये भी कहूँगा कि जो प्रिंसिपल हैं वो इंग्लिश बोलना जानती हैं या नहीं, जो डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं उनको खुद आता है या नहीं आता है, जो वहाँ एज अ टीचर काम कर रही हैं, टीचर या काम कर रहे हैं मेरे टीचर, खुद उनकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, ये चीज़ों को देख कर के हम अपना बच्चा किसी के स्कूल में हाथ डालें, वरना फिर मैं ये कहूँगा कि कहीं और पढ़ने के लिए दें। आजकल बिजनेस बना रखा है हमने, अच्छी खासी फीस लेते हैं और बच्चों का कबाड़ हम लोगों ने बना रखा है। और दर्द होता है और दिल चाहता है इस पर तो घंटों तकरीर की जाए। कर्नाटक हुकूमत ने हिजाब पर बैन लगाया, हम चीख पड़े हिंदुस्तानी के साथ हुकूमत हम पर जुल्म कर रही है। कॉलोनी के अंदर मैं खुद ये जो 8 नंबर पर मदरसा है लड़कियों का, मैंने वहाँ कई साल तक पढ़ाया है, तो मेरी यहाँ कॉलोनी में बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जो आलिमा बनी हुई हैं। तो हमने एक स्कूल में 2-3 अपनी स्टूडेंट्स को भेजा है टीचर काम करने के लिए। तो एक ने मुझे अभी बताया पिछले साल कि सर हमारे यहाँ तो माँ बाप का ये ऐलान कर दिया गया कि आप हिजाब पहन करके नहीं पढ़ाओगे। ये सब बदतमीजी क्या है? मैं पूछ रहा हूँ, कर्नाटक का हुकूमत अगर बैन लगा दे तो हम पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा उठाने के लिए खड़े हो जाएं, और हमारे स्कूलों के अंदर हम मुसलमान और इस्लाम के नाम पर स्कूल चलाने वाले ये सब बदतमीजियाँ करें। इस ऑप्शन को हम आज़ाद छोड़ दें। एक लड़की है, वो चाहे तो हिजाब लगा करके पढ़ाए, वो चाहे तो हिजाब के बगैर पढ़ाए, उसकी अपनी मर्जी है, वो उसका अपना और अपने रब का मामला है, वो उसके अपने घर का मसला है। हम फोर्सफुली क्या कह सकते हैं एक बच्ची को कि तुम इसके बगैर नहीं पढ़ाओगी या इसके बगैर पढ़ाओगी? ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो ये 2 चीज़ें हुई कि एक तो हम अपने घर में तालीम करें, और दूसरे हम ये जो मखलूक तालीम है इससे बचें, और तीसरे हमारे घरों में जो बड़ी लड़कियां हैं हम उन बड़ी लड़कियों को आस पड़ोस के किसी घर में कुरान पढ़ने के लिए भेजें। इसलिए कि ये मैं सर्वे बतला रहा हूँ कि हमारी बच्चियाँ इंग्लिश तो बड़े शानदार अंदाज में बोल, अमेरिकन, ब्रिटिश और ये और वो, पता चला कि कुरान का उनको स्वाद और काफ और काफ का पता नहीं चलता। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि एक मुसलमान की बच्ची इंग्लिश में तो जब बात करे तो 2 लहजों में, ये ब्रिटिश है और ये अमेरिकन है, और उसे बेचारी को ये भी ना पता हो कि कुरान छोटे काफ से है या बड़े काफ से। ये अच्छी बात नहीं है मुसलमान के लिए, ये बहुत अफसोस की बात है, डूब पड़ने की बात है। हमारे यहाँ मैं जब सर्वे करता हूँ, लोगों से बातचीत होती है, आप यकीन करें मैं सर झुक जाता है शर्म के मारे। वो मुसलमान जो कुरान देख करके भी पढ़े हुए नहीं है, आज तकरीबन 50% से ज़्यादा की तादाद में मुसलमान कम्युनिटी में रहता है। क्या मतलब है एक मुसलमान का बच्चा और कुरान नहीं पढ़ा हुआ? वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है, वरना पसंद इस पर दूसरी बातें कर सकता था। बहरहाल ये 3 चीज़ें हुई, और चौथी जो बड़ी खतरनाक चीज़ हम देख रहे हैं, ट्यूशन के नाम पर हम या तो अपने घर में किसी लड़की को ही बुलाएं लड़की को पढ़ाने के लिए, वरना हम किसी गैर महरम को अपनी लड़की को तन्हाई में बिल्कुल न भेजना चाहिए। एक नहीं सैकड़ों आती है कि हमारे घर में जो लड़का जो सर जैसा ट्यूटर हायर किया था हमने, लड़की के उसी से संबंध हुए और उसी के साथ में क्या। अगर बच्ची हमारी जवान है तो या तो लड़की से पढ़वाएं, या अगर कोई लड़का आता है आप वहीं बैठी रहे चौकीदार बन के, जब तक वो पढ़ाएगा मैं वहाँ बैठूंगी, वरना तन्हाई में लड़की को बिल्कुल गैरों के कोचिंग सेंटर पे ना भेजें। आप निकलिएगा अंदर साथ इधर जैतपुर की तरफ, देखता हूँ वहाँ के हिल जाती हैं देख करके जवान लड़कियाँ मुसलमानों की, और गैरों के कोचिंग सेंटर के अंदर कंप्यूटर सीखने जा रही है। कल मेरे पास ओखला शाहीन बाग से डॉक्टर अब्दुल्ला और डॉक्टर तबरेज मजीदिया हॉस्पिटल में दोनों बैठे थे। उन्होंने बताया कि हम ऐसे न जाने कितने घरों को जानते हैं जिन
گھروں کی لڑکیاں، دیندار گھروں کی لڑکیاں اور غیروں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اپنا آگے نکل جاتی ہیں. آج ہی صبح جب میں سو کر کے اٹھا ایک گروپ میں نے ویڈیو دیکھی، ایک مسلمان لڑکی، اس کی ایک فرینڈ، دونوں نے باضابطہ ایک غیر مسلم لڑکے سے، یعنی دو لڑکیاں ہیں اور ایک غیر مسلم لڑکا ہے، دونوں نے اس کے ساتھ شادی رچا دی. کیا ہے یہ سب؟ یہ اس حد تک ایک دم سے نہیں جایا جاتا. اس حد تک جانے کے لیے سالوں لگتے ہیں اور ماں باپ کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے. تو ٹیوشن کے نام پر یہ جو ہتھیا چال چل رہا ہے، اس سے ہم بچے. باضابطہ آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں لمبے لمبے موبائل ہے. بھگوا لو ٹرپ کے نام سے کیا چل رہا ہے؟ ان کے ٹارگیٹ ہے کہ ہمیں اتنی مسلمان لڑکیوں سے تعلق کرنے ہیں اور پھر ہمیں یہ کام آگے بڑھانا ہے. آپ کو آنکھیں کھولتا ہوں، الہ آباد یونیورسٹی میں عربک اینڈ پرشین ڈپارٹمنٹ کے اندر، وہاں میم نے مجھے بتایا کہ ابھی پچھلے سال ایک غیر مسلم نے ایڈمیشن لیا، جس لڑکے کو یہ تک نہیں پتا کہ الف با تا سا کیسے لکھا جاتا ہے، وہ لڑکا عربک سے باضابطہ بی اے کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے رہا ہے. کیوں؟ اس کا مقصد بی اے کرنا نہیں ہے، وہ اسی بھگوا لو ٹیم کا شکار کرنے کے لیے وہاں ڈپارٹمنٹ میں پہنچا. یہ میں بتلا رہا ہوں اپنی یونیورسٹی کا قصہ، اس لیے اس سے بچیں. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم اسمارٹ فون سے اپنی بچیوں کو دور رکھیں. اور چھٹی چیز یہ کہ ہم اپنی بچیوں کو تنہا مارکیٹ میں موبائل کا ریچارج کرانے نہ بھیجیں. بہت خطرناک چیز ہے اس پر. اور ساتویں چیز یہ کہ غیر مسلم لڑکیوں سے ہم اپنی لڑکیوں کو تعلق نہ رکھیں، بالکل نہ رکھیں. کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر ہماری لڑکی کی کلاس میں غیر مسلم ہے، اچھی بات ہے، مگر وہ کلاس کی حد تک. گھر پہ وہ غیر مسلم لڑکی اگر ہمارے گھر پہ کال کرتی ہے، آپ منع کر دیں کہ پلیز ڈونٹ کال آن دس نمبر. یہ بات نہیں کرے گی آپ سے. بھائی اسکول کے اندر آپ کی دوستی ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں بڑھے گی. میں اس کے نتیجوں پہ بات نہیں کر رہا، ورنہ ایک ایک پر بہت ہو سکتی تھی. اور آٹھویں چیز یہ کہ آن لائن تعلیم اپنی نگرانی میں کرائے. کسی نے ہم سے کوشچن کیا تھا، تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے نا، بڑا اچھا کسی نے کیا تھا کہ آج کل تو اسکول والے بھی ساری چیزیں موبائل پہ بھیجتے ہیں. میری اپنی بچی بھی جامعہ میں پڑھتی ہے، تو میں نے اپنی وائف کو وہی جواب دیا تھا جو ابھی آپ نے دیا ماشاءاللہ، کہ بھائی بچی کو موبائل دینے کی تو ضرورت نہیں ہے، اس میں کام آیا ہے، ہم دیکھیں گے کہ کیا کام ہے، ہم پھر نوٹ بک کھول کے اور بک کھول کے کام کرائیں گے اس کو. اور نویں چیز یہ کہ ہم وقت پر اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں. سلگتا ہوا ٹاپک ہے، کیا اس پر بات کی جائے. اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں، جس پر میم نے بہت شاندار انداز میں باتیں کی ہیں. آج کل ہم اپنے بچوں کو سب کچھ دے دیتے ہیں، بچوں کو ہم ٹائم نہیں دیتے. صبح میں ہمارے ایک دوست تو ہنس کر اس پر یہ بات کہتے ہیں، ملک صاحب دارالعلوم دیوبند میں ہیں، کہ صبح میں 10 بجے ہم نکل جاتے ہیں جاب پر، رات بچے ہمارے اسکول چلے جاتے ہیں اس وقت میں، اور رات میں جب ہم آتے ہیں تو بچے سو جاتے ہیں. ایسے واقعات ہیں کہ ماں باپ کو اتوار کے علاوہ اپنے بچوں سے بات کرنے کی فرصت نہیں ملتی. میں تو یہ کہتا ہوں کیا کرو گے یار اس دولت کا، جس دولت کے ہوتے ہوئے آپ اپنی بیوی سے روزانہ 5 منٹ پیار سے بات نہیں کر سکتے. کیا کرو گے آپ ایسی دولت کا، اور کیا کرو گے مہنگے مہنگے فون کا. اور آخری 10ویں چیز یہ ہے اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کیا کریں. یہ بہت اہم چیزیں ہیں. 10 باتیں یہ میری اپنی نہیں ہے. یہ جو بھگوا لو ٹرپ جب شروع ہوا تھا تو ہماری جو ملی تنظیم ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جمعیت علماء ہند ہے، انہوں نے محنتیں کی ہیں اس پر. اور ہم چونکہ ان تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے محنت کر کے جو چیزیں لکھی تھی، میں نے آج وہی چیزیں قلم بند کر کے سوچا آپ کے سامنے ذکر کر دوں. اخیر میں پھر میں آفتاب بھائی کو، آپ کے سب ٹیچرز کو مبارکباد دوں گا کہ یہ بہت بڑھیا آپ نے پروگرام کیا، اور اس کا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. میں بھی اس کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا، وہاں بھی کچھ لوگ سنیں گے. اور یہ مت سوچیے گا کہ بس 10-15 لوگ ہیں. حدیث میں یہ ہے، میں ابھی اندر آپ سے وہ بات کر رہا تھا، بیچ میں رہ گئی تھی. حدیث میں یہ ہے، حضور نے حضرت علی سے کہا تھا کہ اے علی لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، ایک آدمی بھی اگر تمہارے کہنے سننے سے ٹھیک ہو جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ موٹیوں سے بہتر ہے. پوری کمیونٹی کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم ایک کو بتلا رہے ہیں، بس اٹس انف.
تو اس لیے بہت اچھا آپ نے پروگرام کیا، اللہ اس کو قبول کرے، اور وقتاً فوقتاً یہ پروگرام ہونے چاہیے، اللہ اسے قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔